بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی لا تدخلوا بیوتا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، کہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو اور گھر والوں کو سلام کرو۔ تو یہ جو سلام ہے السلام علیکم، اس کی بھی بہت زیادہ ترغیب ہے ہماری شریعت میں، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں وہ عمل جو کسی قوم کا خاصہ ہوتا ہے، قومی شعار ہوتا ہے، جس عمل سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس قوم کا آدمی ہے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں مخصوص کچھ علامتیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کے ہاں کچھ مخصوص، کچھ بھی نہ کریں لیکن وہ مخصوص علامت ہر عیسائی میں ہوگی، جیسے سلیب کا نشان ہے یا اور کوئی دوسری چیزیں۔ تو یہ جو ملاقات کے وقت السلام علیکم کا کلمہ ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ جو مسلمان جب ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم کہتے ہیں۔ 3 مقامات پر قرآن مجید نے سلام کی ترغیب دی ہے۔ ایک تو یہ آیت جو سورہ نور کی جو پڑھی، دوسری فرمایا کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو بھی گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اور فرمایا کہ یہ تحیہ کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی قوم میں ملاقات کے وقت رائج ہو، اس کو تحیہ کہتے ہیں عربی میں۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں نمستے ہے، یا انگریزوں کے ہاں کوئی بھی کلمہ ہے، ویلکم ہے یا نائس ٹو میٹ یو ٹو، اس طرح کے جو الفاظ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کلام ہے نا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کیا کرو۔ یہ سلام کا جو کلمہ ہے تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ دنیا کی جتنی قوموں میں ملاقات کے وقت جو کلمات رائج ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، خود انہوں نے، ان کے رسومات ہیں، جبکہ یہ کلمہ مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ فرمایا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے۔ مبارکتن، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ برکت والا کلمہ ہے، برکت، کیونکہ اس کے الفاظ برکت والے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اور سلامتی ہر برائی سے سلامتی، ہر مشکل سے، ہر گناہ سے محفوظ رہو، ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان دے اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے۔ کیسا اچھا جملہ ہے، کتنا برکت والا جملہ ہے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، اور فرمایا پاکیزہ جملہ ہے، اس جملے میں طہارت ہے، خوشبو ہے اس جملے میں۔ تو یہ 3 صفات اللہ نے لفظ سلام کی قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اتنا ہی سلام لوٹا دو یا اس سے بھی بڑھا کے دے دیا کرو۔ یعنی سلام تو ایک دعا ہے نا، تو جتنی اس نے تمہیں دعا دی یا تو اسی دعا کو واپس لوٹاؤ، جیسے السلام علیکم کسی نے کہا تو آپ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی ہو، یا احسن منہا، اس سے اچھا جواب دو کہ اس نے تو صرف تم پر السلام علیکم کہا تھا، تم نے ورحمت اللہ بھی ساتھ میں لگا دیا کہ اللہ کی رحمت، تاکہ اچھائی کا بدلہ بڑھا کے دیا جائے۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی لفظ کی تاکیدیں بیان کی۔ ہمارے ہاں وہی انگریزوں کا حساب کتاب آتا جا رہا ہے، بچوں کو سلام نہیں سکھاتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہی جو آج کل الفاظ رائج ہیں، باہر باتیں ٹاٹا بائے بائے یہ کیا جا رہا ہے، گھر میں آتے بھی ہائے ہوئے کیا جا رہا ہے، فون اٹھاتے ہیں تو ہیلو سے بات شروع کرتے ہیں۔ فون اٹھا کے سلام بھی تو کر سکتا ہے نا انسان، جیسے کال ریسیو کی السلام علیکم، تو اس میں پتہ چل جائے گا آپ نے ریسیو کر لی ہے، وہ جواب میں آگے کہہ دے وعلیکم السلام، تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں، لیکن یہ اتنے سارے کلمات چھوڑے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، صحیح حدیث ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اس وقت، اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ جاؤ اس جماعت کو سلام کرو اور جو جواب ملے اسے محفوظ کر لو. وہ سلام کا یہ طریقہ اور یہ جواب یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہوگا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا یہ ملاقات کا طریقہ ہوگا. ملیں گے تو یہ کلمات کہیں گے. حضرت آدم کو سکھایا جا رہا ہے. تو حدیث میں آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے، جیسے اللہ نے بتایا تھا ایسے ان سے کہا السلام علیکم. اب سن رہے ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے. کیوں؟ تاکہ محفوظ کر لیں اور اپنی اولاد کو بتائیں، اولاد کو، وہ اس کو، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے. تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت، تاکہ جو جواب ہے نا دعا وہ بڑھا کے دی جائے. تو یہ آدم علیہ السلام، یہ ممکن ہے کہ ان کی زبان عربی نہ ہو، وہ اپنی زبان میں کیا ہو، مطلب اس کا یہ بنتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفاظ بیانی ہی یہی ہوں. پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنہ، صحابہ سے آپ نے خطاب فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان پورے مومن نہ بن جاؤ. اور فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. جڑیں کاٹنا نا ایک دوسرے کی، غیبتیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت بولنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. تو فرمایا جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. پھر آپ نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل جب تم کرو گے تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے گی. سمجھنے بات کو. پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلام کو رواج دو، جب ملو السلام علیکم. یہ ایک ایسا کلمہ ہے لاشعوری طور پر اس سے دل میں نفرت کے جذبات کچھ نہ کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کم ہو جاتے ہیں. کیسا ہی بڑا دشمن ہو، اگر آپ اس کو دور سے کر دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو خیال ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مجھے جو ہے نا تھوڑی سی لفٹ کرا رہا ہے، صحیح ہے نا، تھوڑا سا مجھے عزت دے رہا ہے تھوڑی سی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اور فرمایا 10 نیکیاں کما لی انہوں نے. کتنی؟ جس نے آ کے سلام کیا ہے. دوسرے صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جواب میں آپ نے بھی ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھا دیا، اور فرمایا 20، انہوں نے 20 کما لی. بیٹھے ہوئے تھے، تیسرے صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورا جواب لوٹایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمایا 30، انہوں نے کتنی کما لی؟ 30 نیکیاں. سمجھ رہے بھائی؟ نہیں سمجھ. اور اگر وہ آ کے کہتا او بھائی ہماری طرح ہوتا نا، او بھائی ہیلو بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ سلیم بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے، نہ سلام نہ دعا، کچھ بھی نہیں آتا ہی بات چیت شروع، تو نہ 10 نہ 20 نہ 15 کچھ بھی نہیں ملتی. تو سلام کرے کون؟ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے نا کہ بھائی تمہیں کرنا چاہیے تھا، اب کرے کون؟ تو اس میں ایک تو اصول ضابطہ بیان کر دیا کہ کس کے ذمے پہل ہے، اور ایک یہ بیان کر دیا کہ یہ تو اصول ہے لیکن جو پہل کرے گا وہ نیکیاں زیادہ کما لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کیا بیان کیا، حدیث میں صحیح حدیث، یسلم الراکب علی الماشی، سوار آدمی کس کو سلام کرے گا؟ پیدل چلنے والے کو. جو گاڑی میں جا رہا ہے نا، اب یہ نہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے دیکھے جو گاڑی میں جائے میں اس کو سلام کروں، بلکہ جو سفر کر رہا ہے
وہ اگر کسی کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اس کو سلام کرے گا. جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیدل کو سلام کرے گا, جو سائیکل پہ ہے وہ پیدل کو, جو موٹر سائیکل پر ہے وہ پیدل کو. اور فرمایا والماشی علی القاعد, چلنے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو کرے گا. سمجھ رہے؟ اب چلنے والے نے بیٹھے ہوئے کو نہیں کیا اور کوئی اسے ٹوکے بھائی تم سلام کیوں نہیں کر رہے, تو وہ کہے اس کا بھی تو فرض بنتا تھا کہ میں جب چلتا ہوا گیا ہوں اس کے قریب سے تو مجھے سلام کرے. تو وہی جو چل رہا ہے وہ کرے گا کس کو؟ بیٹھے ہوئے آدمی کو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لیکن اگر بیٹھا ہوا آدمی چلتے ہوئے کو کر لے یا چلنے والا سوار کو کر لے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول اللہ منکم ابدأہم بالسلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ اللہ کے زیادہ قریب تم میں وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اللہ کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو سلام میں, بولو بھائی, پہل کرے. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ تعالی گزرے ہیں, ان کے بارے میں بڑے بزرگ تھے وہ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے استاذ بھی تھے, تو بہت بڑے بزرگ تھے, عالم تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے کوئی سلام میں پہل نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی نا کہ اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے, تو انہوں نے معمول بنا لیا کہ سلام ہمیشہ پہل میں ہی کروں گا. تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی پہل نہیں کر سکتا. تو حضرت نے فرمایا ایک دن کسی شخص نے ٹھانی کہ میں ان کو آج پہلے سلام کر کے دکھاؤں گا جب کہیں دور سے ملاقات ہوگی. تو وہ ایسا کرتے تھے کہ جیسے ہی کوئی دور سے آ رہا ہوتا تھا نا اجنبی بن جاتے تھے, جیسے دیکھا ہی نہیں ہے, تاکہ ایسا نہ وہ پہل کر دے. تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا قریب سے آتا ہے ایک دم اس کی طرف نظر پڑتے ہی سلام کر دیتے, اس کو موقع ہی نہیں دیتے تھے سلام کرنے کی. تو ایک ساتھی نے ہمت کی, انہوں نے کہا کہ میں ایسے اجنبی بنوں گا اور ایسے جیسے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف. تو اس نے یہ ہیلا اختیار کی اور سلام کرنے میں کامیاب ہو گیا. ہم نے خود اپنے شیخ حضرت کا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا معمول دیکھا کہ جب اوپر سے تشریف لاتے تھے تو وہیں گھر کے دروازے سے ہی سلام کر دیتے تھے. نیچے جو بندہ کھڑا ہوا ہے سیڑھیوں کے نیچے, گھر اوپر تھا نا, تو اوپر سے وہیں سلام کر دیتے تھے. ایک دن کسی طالب علم نے پہل کر کے ان کو پہلے ہی سلام کر دیا, تو فرمایا کہ یہ 10 نیکیاں میں اپنی کسی اور کو نہیں دے سکتا. مطلب یہ ہے کہ مجھے کرنے دے دیا کرو پہلے سلام. تو نیکی میں حرص پیدا کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بڑی ترغیب دی. اب آخری بات ایک یہ ہے کہ یہ جو سلام ہے نا, یہ الفاظ ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر ہے السلام علیکم. اب جیسے ہر چیز کے میں بتاتا رہتا ہوں نا, ساشے نکال لیے لوگوں نے, تو سلام کے بھی آج کل ساشے چل رہے. ویسے آپ کہیں گزرے ہو نا السلام علیکم, یا تو اتنا کرے گا السلام علیکم, کیا بول رہا ہے بھائی السلام علیکم کیا ہوتا ہے, یا بس اتنی سی آواز آتی ہے. ہمارے ایک استاد سے ان کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا, تبلیغ میں ماشاءاللہ ان کا سال بھی لگا ہوا. تو وہ کیا کرتے تھے, کوئی طالب علم جب قریب سے گزرتا تھے, کیا ابھی بھی ہیں الحمدللہ, جب کوئی طالب علم قریب سے گزرتا نا, تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ استاد ہمارے کہہ رہے ہیں اس طالب علم کو دیکھ کر, پھر کوئی دوسرا گزرا اس طرح, پھر کوئی تیسرا گزرا. تو میں نے کہا حضرت یہ, تو انہوں نے کہا ان کا سلام ایسا ہی ہوتا ہے, ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ بھی نا بس کی آواز آتی ہے اتنی, تو میں بھی ان کو تھوڑا سا زور سے اس طرح کر دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا تنبیہ ہو کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, پورا لفظ تو زبان سے نکالو. تو یہ لفظ پورا زبان سے نکالا کریں, اس میں ذرا بھی خون میں کمی نہیں آتی, کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی ہے اس میں. اور گھر میں جب داخل ہو انسان تو زور سے سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ہاں رات میں تشریف لے جاتے, جیسے کسی میزبان نے بلایا, تو آپ اتنی زور سے سلام کرتے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں اور جو جاگ رہا ہے اس کو آواز پہنچ جائے. اور جب سب جاگ رہے ہوتے تھے تو بلند آواز سے سلام کرتے. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے,
ہم دیکھتے تھے، ہم چھوٹے بچے تھے تو جب وہ گھر آتے نا شام کے وقت 6 بجے اپنے دفتر سے، تو گیٹ میں داخل ہوتے اتنی زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے کہ 3-4 گھروں کے بعد بھی ہمارے گھر میں اس کی آواز آتی تھی. تو ہمیں ان کا یہ عمل بڑا اچھا لگتا تھا، اور وہ خیال آتا تھا کہ یہ جو قرآن نے حکم دیا ہے نا گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، تو مراد زور سے ہی سلام ہے. تو اس پر پورے پاکستان میں شاید صرف یہی بیچارہ اکیلا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہی صاحب عمل کر رہے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو اصل طریقہ یہ ہے، گھر میں گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آپ تجربہ کریں، خود بخود بیوی کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کا بھی ہو جائے گا. ابھی ہوتا کیا ہے، گھر جاتے ہی جو ہے نا وہ ٹینشن میں خود بھی ہوتا ہے، ادھر سامنے والی بھی ہوتی ہے، تو سلام کرنے کا دل نہیں چاہتا انسان کا. تو جب کر لے گا تو یہ نفرت کم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت ہوتی ہے اس سے، تو اس کو رواج دیں، یہ اسلام کا شعار ہے، اور باقی کلمات چھوڑ دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جی ہاں، یہ السلام علیکم، تو سام تو عربی میں موت کو کہتے ہیں، السلام علیکم جو ہے نا یہ تو غلط لفظ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.